صل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت وقال في موضع آخر جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. محترم بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ ہم سب نے مل کر کے الحمدللہ آج گشت والا عمل کیا. گشت والا عمل اتنا اونچا عمل ہے کہ مکی زندگی کے اندر بھی صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے موسموں میں پہاڑوں کے اندر جاتے تھے اور جو قافلے آتے تھے ان کے درمیان گشت کرتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے. اور حج میں آنے والے قافلوں کو مشرکین مکہ کی طرف سے یہ سکھایا جاتا تھا کہ یہ محمد نام کا جو شخص ہے ان سے دور رہنا اور ان سے اپنا معاملہ مت رکھنا، یہ ان کو سکھایا جاتا تھا. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہاڑوں کے اندر وہ اس لیے پہلے سے قافلے وہ دور دور پہاڑوں کے اندر قیام کرتے تھے حج سے پہلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، دین سکھاتے تھے، کلمہ سکھاتے تھے. تو دعوت اتنا اونچا عمل ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نظام الدین کی گلیوں میں گشت کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ آج امریکہ کے باطل کے اوپر چوٹ پڑ رہی ہے، آج فلاں باطل پر چوٹ پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب دین کی محنت ہوگی، دین کی دعوت ہوگی، سیکھنے سکھانے کا عمل ہوگا بستی میں، مسجدوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، تو کہ اللہ تعالیٰ اس سے باطل کو توڑیں گی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ باطل تو دنیا میں ٹوٹنے کے لیے ہی آیا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں. اگر ہماری مسجدیں 50% بھر جائے نمازیوں سے تو ان کا باطل جو ہے ٹوٹ جائے گا. یعنی دین کی دعوت میں اور نقل و حرکت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ اس دین کی محنت کے ذریعے سے کفر کو توڑیں گے، کفر کی محنت کو توڑیں گے، شیطان کی محنت کو توڑیں گے، شیطان کی دعوت کو ختم کریں گے کہ اس میں اتنی طاقت ہے. مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات جو ہے چاہے اندرونی ہو، بیرونی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ملکی ہو، کہ جو بھی حالات ہیں وہ سارے کے سارے حالات کا جو ہے حل کہ اسلام کی محنت، دین کی محنت ہے کہ دین سکھانا، کسی کو نماز سکھا دی، کسی کا کلمہ صحیح کرا دیا، کسی کی نماز صحیح کرا دی، کسی کو کچھ سکھا دیا دین کا کوئی حصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس ایک حدیث کا علم ہی کیوں نہ کہ وہ لوگوں تک پہنچاؤ. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیز سکھائی ہے، حضور کی کتنی عادتیں ہمیں اللہ نے سکھائی ہے، دیکھیے اس کی لوگوں میں اشاعت کرنا، لوگوں میں اس کو پھیلانا، کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ شیطان اس سے ٹوٹے گا، باطل اس سے ٹوٹے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات کے بدلنے کا حل جو ہے حکومتوں کی تبدیلی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں گے دین کی محنت سے، کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے ساتھ یعنی پیسوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، دنیاوی اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ
کہ یہ تمہارے پاس یہ چیزیں ہوگی تو ہی تمہارے حالات بدلیں گے. حالات کے بدلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ سچی توبہ کرنا اور اللہ کے دین کو اپنا دین بنانا، اللہ کے طریقے، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا بنانا اور لوگوں میں چل پھر کے دعوت دینا، لوگوں میں جو ہے دین سکھانا. دنیا میں لوگ جو ہے تانے بھی دینے والے بہت ملیں گے کہ یہ تانے دینے والے جو ہے شیطان کی طرف سے ہوں گے کہ بھائی تیرا کیا ٹھکانا ہے، تو خود نماز نہیں پڑھتا، تو خود عمل نہیں کرتا، کہ ایسے بہت سے ملیں گے. لیکن ہمارا کام جو ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ دعوت و تبلیغ والے جو ہیں کہ وہ دین کی محنت کر رہے ہیں، چل پھر کے بیان کر رہے ہیں، مسجدوں میں باتیں کر رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر ایمان والا دین کی دعوت کا مکلف ہے، ذمہ دار ہے. کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، کہ وہ اس کی دعوت دے لوگ، کہ اس کلمے کو سکھاوے، اس کے ترجمے کو سکھاوے، کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باطل کو توڑ دیں گے. اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا دین جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے کہ اس کو قبول کرنا، اپنی زندگیوں میں داخل کرنا، کہ ہم جو ہے اس کی محنت کے مکلف ہیں کہ پورا کا پورا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم جو ہے کسی جہاں ہمارا فائدہ ہے، ہمارا نفع ہے، وہاں ہم جو ہے مفتی صاحب سے مسئلہ دریافت کر کے پوچھ کر کے ہم جو ہے اپنا کام کرتے ہیں، اور جہاں ہمارا نقصان ہے کہ ہم وہاں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جو پورا کا پورا اتارا ہے کہ اس کی ہر آیت کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، ہر اس کی آیت پر ایمان لانا فرض ہے، کہ جو اللہ نے قرآن میں حکم اتارا ہے کہ اللہ کے سارے حکم کو پورا کرنا اور عملی طور پر لوگوں میں نقل و حرکت کر کے لوگوں کو سکھانا. جیسے ہم دین سیکھنے کے پابند ہیں اور دین کی دعوت کے محتاج ہیں اور دین کی دعوت دینے کے پابند ہیں، ایسے ہی ہماری گھر کی عورتیں بھی دین کے سیکھنے اور سکھانے کی پابند اور محتاج ہیں. صحابہ کے زمانے کے اندر جنگوں میں عورتیں جاتی تھیں، جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے جنگوں کے اندر جو صحابہ زخمی ہو جاتے تھے کہ ان کی مرہم پٹی کیا کرتے تھے. اور صحابہ کی عورتوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو وہ کسی کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، تو ان کو جو ہے پہاڑوں کے اوپر ان کے پیروں میں رسیاں باندھی اور پہاڑوں کے اوپر، یعنی مکہ کے اندر ہمارے طرح جو ہے چٹیل میدان نہیں ہے، جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پہاڑوں کے اوپر اس وقت جو ہے پہاڑ کثرت کے ساتھ تھے، تو پہاڑوں کے اوپر پیر کے اندر رسی باندھ کر ان کو گھسیٹا گیا. تو یہ قربانیاں دی ہیں. اور وہ جیسے ایمان لاتے تھے، جیسے سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، تو ایمان قبول کرتے ہی 12 صحابہ کو، یعنی 12 افراد کو دعوت دے کر کے ایمان میں داخل کیا. یعنی یہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کام کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے، ہمارے اندرونی اور باہر کے سارے حالات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کام کے ذریعے سے اور اس محنت کے ذریعے سے بدلے. کہ دنیا میں جو ہے ہر انسان مصروف ہے، دنیا میں ہر انسان جو ہے کوئی فارغ نہیں ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مصروف ہوں، میرے ذمہ کام ہے، ذمہ داری ہے، لیکن اصل جو ہے اس کے اندر سے وقت نکال کر کے کاروبار میں سے، کھیتی باڑی میں سے وقت نکال کر کے 3 دن یا 40 دن یا 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے مقامی محنت ہے، اندرونی محنت ہے، ویسے جو ہے باہر کی بھی محنت ہے. کہ جب تک ہم خروج نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، وہاں تک ہمیں اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس نہیں ہے. آج دنیا میں ایسی بہت ساری عورتیں ہیں، دنیا میں ایسے بہت سارے مرد ہیں کہ ان کو اپنا کلمہ صحیح نہیں ہے. ظاہر میں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ظاہر میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان بیچاروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہ وہ تعلیم سے بہت دور ہیں. اس لیے مولانا اسد علی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بھی بچے مکتب میں پڑھنے نہیں جاتے ہیں
کہ ان کے مرتد ہونے کا پورا چانس ہے، یعنی ایمان چھوڑ دینے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، فہم عطا فرمائی ہے، ہمیں شعور دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا معلوم ہے، ہمیں جو ہے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم جو ہے حج کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے ان اعمال سے امت کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے بندے، دوسرے جو بندے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ہمیں ان کو بھی قرآن سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس زندگی کے بارے میں ہمیں پوچھیں گے، ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھیں گے، اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود علی فطرۃ الاسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم عن رعیتہ، کہ تم جو ہے ہر اپنے ماتحت کے بارے میں قیامت میں پوچھے جاؤ گے۔ کہ ایک باپ ہے تو اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ ایک آدمی ہے، بادشاہ ہے، تو وہ اپنی رعیت کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ پوچھیں گے کہ تو نے اپنے قوم کو کیا سکھایا تھا۔ ایک باپ ہے تو اس کو پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تو نے تیرے بچوں کی تربیت اور فکر کیا۔ تو ہمیں جو ہے اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ہمارے گھروں میں ماحول ہے، لیکن دوسرے ایسے بہت سارے مسلمان ہیں کہ ان کے گھروں میں سیکھنے کا کوئی ماحول نہیں ہے، انہیں اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، حضور سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کو نام پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو ہمارے نبی کا نام تک معلوم نہیں ہے۔ ان کو فلم اسٹار کا نام معلوم ہے، کرکٹر کا نام معلوم ہے، ان کی پوری ہسٹری معلوم ہے، لیکن حضور کا نام معلوم نہیں، حضور کی ازواج کا نام معلوم نہیں، حضور کے بچوں کا نام معلوم نہیں، صحابہ کی سیرت معلوم نہیں۔ جب یہ صحابہ کی سیرت ہمارے گھروں میں اور امت کے گھروں میں پڑھی جائے گی، ہماری بستیوں میں اس کی دعوت دی جائے گی، ہمارے ملک میں اس کی دعوت دی جائے گی، تو حالات اللہ بدلیں گے، اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے۔ تو الحمدللہ اس کی یہ جو ہے محنت کی جا رہی ہے، نقل و حرکت کی جاتی ہے۔ تو بتاؤ 4 مہینے کے ہو جائے گی 4 مہینے کی جماعت؟ جی 30 تاریخ سے بھی جماعت ہے، 30 تاریخ سے انشاءاللہ جماعت جائے گی 4 مہینے چلانے بھی ہے 4 مہینہ بھی ہے، પછી ઓગસ્ટમાં બી છે। હા પાનોલી 30 તારીખ પાનોલી, પછી તો 11 નક્કી થયા, ઓગસ્ટમાં બી છે। इज्तिमा भी मेहनत करवानी चाहिए। दिसंबर में हमारा इज्तिमा भी है, कन्फर्म है इंशाल्लाह तारीख। और जो है अगस्त में भी जमात जाएगी, तो इसके लिए मेहनत करें, इरादा करें। हमारा काम जो है मेहनत करना। अगर हमारा 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च हो गया तो अल्लाह ताला इसका दुगना देंगे। हदीस में आता है कि अगर एक मुसलमान एक सुबह अल्लाह के रास्ते में चला गया और एक शाम अल्लाह के रास्ते में चला गया, यानी एक रात अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, एक सुबह लगा दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनका मफ़हूम और खुलासा है कि दुनिया व माफिया से अफजल है, एक शाम और एक सुबह अल्लाह के रास्ते में लगा। यानी दुनिया व माफिया से अफजल है, इसका मतलब ये है कि आसमान में जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, ज़मीनों में जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, और ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से एक सुबह और एक शाम अल्लाह के रास्ते में लगाना होता है। अगर हमारे बस में है 1 रात लगाना, 1 दिन लगाना, अगर हमारे बस में है जो है 40 दिन लगाना, 4 महीने लगाना, तो इसकी बरकतें अल्लाह ताला हमें देंगे। क्या हम कुर्बानी तो हम देंगे, लेकिन अल्लाह ताला इसका असर हमारी कुर्बानी की वजह से दुनिया में पैदा करेंगे। अल्लाह ताला दुनिया में, क्या हमने गश्त जो है यहाँ किया हमारी बस्ती में, लेकिन इसका असर अल्लाह ताला दुनिया में और मुल्कों में पैदा करेंगे। तो इसमें इस्लाम की मेहनत में इतनी ताकत है कि इस्लाम की दावत से शैतान भागता है और बातिल जो है इससे टूटता है। तो हम जितनी मेहनत करेंगे, हम अपने बस की मेहनत करेंगे, तो हमारा बातिल टूटेगा, हमारा शैतान टूटेगा, और हम चल फिर करके मुल्कों में और जो है दुनिया के अंदर चल फिर के दीन की दावत देंगे, ईमान की दावत देंगे, तो अल्लाह ताला दुनिया के बातिल को भी तोड़ेगा। तो इंशाल्लाह करेंगे। 3 दिन की जमात जुम्मा से, मस्तूरात की भी है, वो भी कौन तैयार? बताओ, 3 दिन की मस्तूरात की भी जमात है? मैं मस्तूरात में इंशाल्लाह तैयार, और मर्दों की भी 3 दिन की जमात जाएगी। आप भी हाथ उठाओ मस्तूरात इंशाल्लाह। मैं भी तैयार हूँ 3 दिन के लिए मस्तूरात जुम्मा से। जुम्मा से। तो
मस्जिद में अगर कोई जाना चाहे हाँ तो अभी और मर्द में कोई जाना चाहे 3 दिन की नमाज में सब इरादा करे, अल्लाह से मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तो उसका भी सवाल अल्लाह से करो कि अगर हमें नमक की ज़रूरत है तो हमें नमक भी, चाहे हमारे पास पैसे हो, लेकिन वो भी अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है बरकत है। और फिर अल्लाह से मांगेंगे और फिर ख़रीदेंगे तो उसमें अल्लाह बरकत पैदा करती है, करेंगे इंशाअल्लाह।